الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ پنکھا اگر اس کو آپ کر دیجیے۔ نہیں اپڈیٹ ہوا ہوا اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اسے ہم روایتی درس قرآن کے طور پر لیں۔ ایک دفعہ آپ قرآن مجید پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ جو مقصد ہے وہ قرآن مجید سے معلومات حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہ معلومات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو معلومات فراہم کی جائیں۔ اس کا مدعا یہ خود آپ بتا رہی ہے کہ یہ ہدایت ہے، تو میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہدایت دینے والے کا کام اور ہوتا ہے اور ہدایت لینے والے کا کام اور ہوتا ہے۔ اگر آپ ہدایت کے ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہیں، ہدایت کے ریسیپٹیو اینڈ پہ اگر آپ کھڑے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ہدایت کو ریوائز کریں۔ یا تو آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں۔ ایک طرف تو آپ کا دعویٰ ہو کہ آپ ہدایت لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہیں، دوسری طرف آپ ہدایت کو ریوائز کرنے کا بھی اپنے لیے حق محفوظ رکھتے ہوں، تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ ہدایت کو ریوائز نہیں کر سکتے، ریفارم نہیں کر سکتے۔ ہدایت پر نظر ثانی کرنا ہدایت لینے والے کا کام نہیں ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مذہبی طبقے میں یا مختلف مذہبی طبقات میں مکالمہ کیوں ختم ہوا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کامن لاجک کو ہی ختم کر دیا۔ وہ مشترکہ میدان ہی ختم ہو گیا تھا جس پہ ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ ہو سکتا تھا۔ ہم نے ہر ایک نے جب یہ فرض کر لیا کہ وہ ہے تو ہدایت کے ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑا ہے، لیکن ہدایت کو ریوائز کرنے کی پوزیشن میں ہے، وہ اس سے وہ کوئی اپنے معنی بھی نکال سکتا ہے، اس کو وہ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن بدل بھی سکتا ہے۔ حالات جیسے بدل رہے ہوں اسی طرح سے وہ اسے ایک نئی شکل بھی دے سکتا ہے۔ تو بھائی یہ نہیں چلے گا۔ یا تو آپ اپنی سیٹ بدل لیں، اور اگر رہنا ہدایت کے ریسیپٹیو اینڈ پر ہے، ہدایت وصول کرنے والے اینڈ پہ کھڑے ہیں، تو آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ اسے ہم بجائے اس کے کہ ایک روایتی درس قرآن بنائیں، اور میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے قرآن مجید اسی طرح سے پڑھ کے سنا دوں جیسے آپ 10 دفعہ پہلے سن چکے ہیں، 11ویں دفعہ مجھ سے سن لیں گے۔ قرآن مجید کا درست مطالعہ یا قرآن مجید کا جو صحیح انداز ہے تلاوت کا، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں۔ میں آپ کے لیے وہ سہولت فراہم کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ میری حیثیت ایک سہولت کار کی ہے۔ میں یہ نہیں فرض کر سکتا کہ قرآن مجید کی کسی آیت کو پڑھوں اور یہاں بیٹھے ہوئے یہ فرض کروں کہ فلاں بات بھی اس میں نہیں آئی، فلاں بات بھی اس میں نہیں آئی، فلاں بات بھی نہیں آئی، تو میں یہ بھی بیان کر دوں، یہ بھی بیان کر دوں، وہ بھی بیان کر دوں۔ یا سننے والے کی جگہ پر میں خود اپنے آپ کو بٹھاؤں اور میں یہ فرض کروں کہ سننے والے کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے اور وہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، لہذا ان سوالوں کا جواب دینا میں شروع کر دوں۔ اگر آپ روایتی درس قرآن کا انداز دیکھیں گے تو یوزولی یہی کچھ ہے کہ جو قرآن مجید کا درس دے رہا ہے وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ
کہ سننے والا یا جو ریسیپٹیو اینڈ پہ بیٹھا ہے اس کے دماغ میں فلاں فلاں سوال پیدا ہوا ہوگا اور لہذا اس کا یہ جواب ہے اور یہ جواب ہے. تو اگر آپ ہدایت پر فوکس کریں گے تو بات مختلف ہوگی، لیکن اگر آپ اپنے ذہنی خیالات اور اس سے متعلق اعتراضات کو جواب دینا شروع کر دیں گے تو اس سے بات نکل جائے گی، بات کہیں اور چلی جائے گی، آپ ہدایت اس سے حاصل نہیں کر سکیں گے. لہذا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے واقعتاً مطلب قرآن مجید کے ساتھ وابستگی رکھنی ہے تو اس کے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ مطالعہ کریں، میں بھی مطالعہ کرتا ہوں. میرا کام زیادہ سے زیادہ بس یہ ہے کہ میں ایک معلم کی طرح، ایک استاد کی طرح یہ بتا سکتا ہوں کہ یار یہ الف ہے، یہ بے ہے، یا بے کو آپ تے پڑھ رہے ہو، یہ تے نہیں ہے، یا بے ہے. میں جو کچھ بتا سکتا ہوں وہ یہ، مطلب میرا کام زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا ہے. ایک سہولت کار کی حیثیت سے میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ الحمدللہ سارے کے سارے سینئر لوگ ہیں، مطلب آپ لوگوں کی قرآن مجید سے وابستگی کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ ان حالات میں بھی اپنے آپ کو یہاں اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اور دل لگی کا یہ عالم ہے کہ آپ اسے سننا پسند کرتے ہیں، اسے سمجھنا کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بھی ہم قرآن مجید اسی طرح سے پڑھ لیں گے یا کسی مولوی صاحب سے سن لیں گے یا کسی اسکالر سے سن لیں گے تو یہی کچھ ہوگا کہ سننے والا پڑھتا جائے گا، وہ اپنے طور سے فرض کرتا جائے گا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے اور اس اعتراض کا یہ جواب ہو سکتا ہے. مطلب ایک تو یہ کہ مطلب مجھے آپ تھوڑا سا مجھے یہ حق دیں کہ میں اپنی پوزیشن کو کلیئر کروں کہ میں آپ کو قرآن مجید کے معلم کی حیثیت سے سہولت کاری کا کام ہے میرا. آپ قرآن مجید کا مطالعہ خود کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایک سہولت کار ہوں. لیکن یہ بات آپ کو واقعتاً ایک نفسیاتی مسئلے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے اس سیٹ پر جو بندہ بیٹھتا ہے نا، اسے اپنے علم کی خودبود اس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو بیان کرتے وقت اس طرح کے مفروضات سے ضرور دوچار ہوتا ہے اور وہ آپ کو ایک آیت پر 1 گھنٹے کی گفتگو کر کے بتائے گا، اور یہ 1 گھنٹے کی گفتگو ساری کی ساری حکمت و دانائی سے بھری ہوئی ہوگی لیکن قرآن مجید نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، دین بس وہی ہے. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس میں نہ کمی کریں نہ زیادتی کریں. ہم اس میں کمی بیشی کے اگر مرتکب ہو رہے ہیں تو ہم دین سے انحراف کے راہ پہ چل رہے ہیں، ہم دین سے منحرف ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے مکلف اور مخاطب تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حق اپنا نہیں بتایا کہ مجھے یہ حق کہاں سے لے کہ یہ جو اوپر سے نازل ہو رہا ہے اس میں میں کسی طرح کی کوئی ترمیم و تنسیخ کروں، اس میں کوئی کمی بیشی کروں. تو یہ نہیں. انسان کی سوچ 10 گنا بھی زیادہ ہو جائے نا تو خدا کی سوچ کے برابر نہیں ہو سکتا، خدا کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. انسان کے علم میں اور خدا کے علم میں کوئی نسبت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس قدر فائنل اور حقیقت ہے کہ میں اگر اپنی سوچ کو 10 گنا ملٹیپلائی بھی کر لوں تو بھی میں جو کچھ سوچوں گا وہ اس کے عشر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اس لیے آپ اپنے بندے ہونے کی پوزیشن کو ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو احساس عبودیت سے باہر مت نکالیں. یہ آپ کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس نے آپ تک آپ کو ہدایت فراہم کرنی ہے، اور وہ ہادی ہے، آپ ہدایت لینے والے ہیں. ہدایت لینے والی پوزیشن پہ کھڑے ہو کر رہیں اور اپنے احساس عبودیت سے اپنے آپ کو باہر مت نکالیں. میں عقل کل نہیں ہوں، اس میں بہت کچھ ایسا ہوگا جو میری سمجھ میں نہیں آیا. تو اگر نہیں آیا تو کیا کروں گا؟ میں نہیں آیا تو میرا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. میں عقل کل نہیں ہوں کہ سب کچھ جو کچھ میرے سمجھ میں نہیں آیا میں اس کو سمجھ کے ہی چھوڑوں گا. یہ بھی رویہ انسان کو
بہت زیادہ نیگیٹو سمت کی طرف لے جاتا ہے اور ایک بہت غلط سمت کی طرف انسان چل نکلتا ہے۔ اپنے آپ کو انسان سمجھیں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے جو بہت خصوصی میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم، جو بھی اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتا ہے، جس چیز کا بھی حکم دیتا ہے، حکم اللہ جسے کہتے ہیں، امر اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے، اس کی ماہیت، اس کی اصلیت یہ ہے کہ وہ تعبدی حکم ہوتا ہے۔ تعبدی اور غیر تعبدی ایک کلاسیکل تقسیم آ رہی ہے۔ تعبدی کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ جیسے اب نماز ادا کرتے ہیں، روزہ ہے، حج، کہ وہاں آپ نے کوئی اجتہاد نہیں کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے، آپ کے پاس وہاں کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی ان معاملات میں آپ نے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ لیکن آپ کے پاس غیر تعبدی امور وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہوتا ہے، جیسے سود ہے، جیسے بدکاری ہے، کسی وقت جھوٹ بھی جائز ہو جاتا ہے، حرام بھی کسی وقت کھایا جا سکتا ہے۔ نہیں، اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں تعبدی احکام ہیں۔ آپ اللہ کے حکم کی اتباع میں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، تو اقامت الصلاۃ جس طرح عبادت ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، وہ بھی اتنی ہی عبادت ہے۔ یہ بھی تعبدی حکم ہے اور وہ بھی تعبدی حکم ہے، تعبدی امر ہے یہ بھی اور وہ بھی۔ آپ اپنے آپ کو احساس عبودیت سے یہاں خارج کر سکتے ہیں، نہ وہاں خارج کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، زناکاری سے دور تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی اتباع تو مسلمان نے کرنی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا تقربوا الزنا، تو اس نے اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھ کے کرنا ہے نا، تب اس کا یہ عمل اللہ کے حکم کی اتباع کہلائے گا نا۔ میں ذرا بات کو مزید کھولتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے صاحب حکم، حکم دینے والا، وہ حکم دیتا ہے، دوسرا ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے، تیسری وہ چیز ہوتی ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ صاحب حکم کا کام یہ ہے کہ وہ آپ جو کچھ چاہتا ہے، مجھ سے جو مطالبہ کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے بتائے کہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ کام کرو۔ یعنی اپنے مطالبے کو ڈٹرمن کرنا، اسے متعین کرنا اور مجھ تک اسے پہنچانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ اتنا کر دیتا ہے اس کی طرف سے، وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا ہے۔ اگلا کام میرا ہے، مجھے صاحب حکم کے اس حکم کو سامنے رکھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ فرض کریں میں عمل تو صاحب حکم کے مطابق کرتا ہوں، لیکن میرے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ صاحب حکم نے ایسے کہا ہے، میں اس سے کوئی اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی میں اگر عمل کروں صاحب حکم کے حکم کو سامنے رکھ کے عمل حکم کے مطابق کروں گا تو حکم کی اتباع ہوگا، لیکن اگر میں صاحب حکم کو اپنی طلب بنا لوں، اپنا مقصد بنا لوں، عمل چاہے حکم کے مطابق ہی کیوں نہ کروں، حکم کی اتباع نہیں ہوگا۔ یہ غور کیجئے کہ کسی عمل کے میرے یا مخاطب حکم کا وہ عمل جو حکم کی اتباع کہلاتا ہے، وہ ہر عمل نہیں ہوتا۔ ایک بندہ فرض کریں مطلب جا کے نماز پڑھتا ہے اور وہ وہاں جا کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو پوری اسی طرح سے پڑھ رہا ہے، نماز اسی طرح سے پڑھ رہا ہے جیسے سارے پڑھ رہے ہیں، تو عمل تو حکم کے مطابق ہو رہا ہے، حکم کی اتباع ہے نہیں ہے حکم کی اتباع۔ اس لیے حکم کی اتباع صرف اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کا عمل حکم کے مطابق ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی نیت بھی یہ ہو کہ مجھے صاحب حکم کی بات کو مان کے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ صاحب حکم کی بات کو مان کر وہ عمل نہیں کر رہے، آپ چاہے حکم کے مطابق عمل کرتے رہیں، حکم کی اتباع نہیں کہلاتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، حکم اللہ جب میرے سامنے آتا ہے، حکم اللہ جب میرے سامنے آتا ہے، تو میرے اندر اگر احساس عبودیت نہ رہے،
میرے عمل میں تعبدیت نہ رہے، تو میرا عمل اللہ کے حکم کی اتباع نہیں ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں سارے کے سارے تعبدی احکام ہیں۔ اس کی ذات کے ساتھ میرا تعلق ہے ہی بندے والا، وہ مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ اس تعلق کو اگر آپ نے قائم رکھنا ہے تو اپنی اس پوزیشن کو کبھی مت چھوڑیے کہ اس کے حکم کو یہ کہہ کر کہ یہ تو تعبدی امور ہیں اور یہ غیر تعبدی ان میں میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں، نہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حکم کی اتباع، جس طرح سے نماز قائم کرنا اللہ کے حکم کی اتباع ہے، اقیم الصلاۃ جس طرح سے حکم کی اتباع ہے، بے عینہ ہی اسی طرح سے لا تقربوا الزنا، لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، یہ بھی اللہ کے حکم کی اتباع ہے اور اسی طرح سے عبادت ہے۔ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تعلق میں اپنے آپ کو احساس عبودیت سے خارج کر دیا تو آپ کا عمل تعبدیت سے نکل گیا۔ آپ کا عمل تعبدیت سے نکلا تو آپ پاس بہت سارے آپشن تھے، بہت سارے آپشن آ گئے آپ کے پاس، اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں بہت کچھ سیکھا ہے، جتنے اعمال بھی ہم کرتے آئے ہیں نا، سب کے سب کو ہم جسٹیفائی کرتے آئے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم آ چکا، ختم ہو چکی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کیا تھا قیامت تک اسی طرح سے اسے کرنا ہے۔ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اب آپ اس عمل میں اپنی طرف سے کوئی مداخلت ہو۔ تو پچھلی دفعہ کسی محترم دوست نے پوچھا تھا، وہ قصہ آدم جو قرآن مجید میں ہے کہ وہ فرشتے وہاں ابلیس جنت میں کیسے چلا گیا، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مطلب میں کیسے بتا سکتا ہوں، میرے پاس یہ علم کہاں سے آ جائے گا کہ ابلیس کیسے جنت میں گیا تھا یا جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے جو کچھ بتایا گیا ہے مجھے اسی پر ایمان لانا ہے نا۔ چلیں فرض کریں آپ کے سوال کو میں قبول کر لوں کہ سوال ہے تو وہ مجھے بتائیں، میں جواب کس طرح سے دوں گا۔ چلے میں جواب دے دیتا ہوں، اگلے مرحلے پر اگر مجھ سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کے جواب کے درست ہونے کی کیا دلیل ہے، تو میں اس کی کوئی دلیل نہیں دے سکتا۔ تو جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اخبار نازل ہوئے ہیں آسمان سے اخبار نازل ہوئے ہیں، ان کا تعلق چاہے ماضی سے ہو، چاہے حال سے ہو، چاہے مستقبل سے ہو۔ ماضی سے متعلق یہی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ماضی سے متعلق ایک خبر ہے، یہی ہوا ہے، مجھ تک ہی اطلاع پہنچی ہے، مجھے اس سے زیادہ کم کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے تو ہے۔ اور وہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ کچھ ہوگا، اسی طرح سے ہوگا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی خبر کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتا، نہ ہی میں اسے ایک داستان بنا سکتا ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ کے حکم کو یا اللہ کی طرف سے آنے والی ایک چھوٹی سی خبر کو لے کر میں اس سے پوری داستان بنا لوں، داستان بن جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، افسانہ بنانا کیا پرابلم ہے، کیا بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ پورے کا پورا افسانہ جتنی بن جائے گا اسے میں کیا یہ سمجھوں کہ وہ اس کے اندر ایڈڈ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے اس پر۔ تو بھائی میرے، ایسی جگہ پر کیوں اپنی ذہنی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہو جن کے متعلق اللہ نے کچھ نہیں بتایا، آپ کے پاس ان کے متعلق کچھ خبر نہیں ہے۔ جس حد تک ہو سکتا ہے، نہیں، آپ پر یہ فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی ہر خبر کو منزل خبر ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ میں نے قرآن مجید کو حق ثابت نہیں کرنا،
یہ حق ہے، میں اگر حق پر ہوں تو میں اسے مان کر چلوں گا، میں اپنے دلائل سے اسے حق ثابت نہیں کرنے والا، یہ میری اوقات سے باہر ہے کہ میں اسے اپنے دلائل سے ثابت کروں گا کہ یہ حق ہے۔ یار آپ انہیں بندے ہونے کی پوزیشن کو دیکھو، تم بندے ہو، تم قرآن مجید کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرو گے؟ یہ بالکل ریورس بات ہے کہ جب تک اس پہ ایمان نہیں لاتے اس وقت تم حق پر نہیں ہوگے، یعنی یہ تمہاری پوزیشن کو حق پر لانے کے لیے یہ ہے کہ اس پر ایمان بالغیب لے آؤ تو تم حق پر رہو گے، اور تم بالکل ریورس اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتے ہو کہ جس چیز نے تمہیں حق پر لانا ہے تم اسے حق ثابت کرنے کے لیے دلائل دینے شروع کر دیتے ہو۔ یعنی کم از کم کسی درجے پر تو کوئی لاجک تو رہنے دو یار، کوئی بات تو رہنے دو جو اپنی جگہ پر قائم رہے، جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں۔ ایک چیز جو آپ کو آپ کے صاحب حق ہونے کی دلیل ہے، وہ دلیل ہے آپ کے کہ آپ کے صاحب حق ہیں، آپ اس پہ ایمان لاتے ہیں، صاحب حق ہوتے ہیں، آپ اس پہ ایمان نہیں لاتے تو آپ صاحب حق نہیں ہوتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ اب آپ اس کو ثابت کریں گے کہ یہ حق ہے؟ مجھے کسی طرح سے بھی قرآن مجید کی اس آیت کو اٹھا کر وہاں اور اس آیت کو اٹھا کر وہاں نہیں کرنا ہے۔ جو آیت جہاں آئی ہے وہیں حق ہے، ہدایت وہی ہے، جو کچھ جہاں آئے ہے، جتنا کچھ آ گیا ہے بس وہی ہدایت ہے۔ مجھے اس کی آیات کو ریکمپائل نہیں کرنا، دوبارہ سے کمپائل نہیں کرنا، میں اسے قرآن مجید کو نئی شکل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ یہ وہ مقدمات ہیں جو پیش نظر رکھنا ضروری تھے۔ اگر آپ ان مقدمات کو پیش نظر رکھیں گے تو میں آپ کے لیے وہ سہولت فراہم کر سکتا ہوں جس سے قرآن مجید کے سمجھنے میں اگر آپ کو کوئی دقت پیش آئے گی۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جن جن آیات کا ہم تلاوت کر رہے ہیں، ان آیات کو اپنے طور سے غور کریں، سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہدایت کا پرسپیکٹو برقرار رکھیں تو یہ انتہائی آسان کتاب ہے۔ ہدایت کا پرسپیکٹو برقرار نہیں رکھیں گے تو یہ ہدایت نہیں رہے گی اور آپ مشکلات میں گھرتے چلے جائیں گے۔ یہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا پرابلم ہے، جس کی طرف توجہ دینی ضروری ہے۔ تو اگلی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کرنا تھا، جن کی تلاوت کرنی ہے، ونس اگین پھر میری گزارش یہ ہے کہ آپ اسے ضرور پیش نظر رکھیں کہ آپ نے اپنے طور سے انہیں صفحہ نمبر 9 ہے نا، اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کو خطاب آ چکا ہے۔ بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کو پھر خطاب کہ دوسری دفعہ بھی انہیں کہا جاتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی جلتی انعمت علیکم، میں نے جو انعام تم پہ، اکرام و انعام، میں نے جو مہربانیاں تم پہ کی ہیں انہیں یاد کرو۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، یہ میرا انعام و اکرام ہے تم پر۔ وَاتَّقُوا یوماً، ڈرو اس دن سے، وَاتَّقُوا یوماً، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا۔ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا عَدْلٌ، وَلَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے عدل لیا جائے گا۔
مطلب کمپنسیشن، بدلہ. آپ نے ایک کام کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ کچھ پے کر دیتے ہیں، جیسے دیت ہوتی ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے، مطلب اصولی طور پر عدل یہی اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ ترازو کو برابر کرتے ہیں. برابری والا معاملہ نہیں ہونا. اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو. واتقوا یوما، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور ان مدد بھی کسی کی نہیں کی جائے گی، کوئی مدد نہیں کر سکے گا کسی کی. جن انعام و اکرام کو اللہ نے ان پر کیا، انہی کی یادوں میں سے ایک یہ بات. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرو اس وقت کو. نجیناکم، تمہیں نجات عطا کی تھی ہم نے تمہیں نجات عطا کی، ہم نے تمہاری جان چھڑوائی تھی. نجیناکم من آل فرعون، آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، بہت سخت اور تکلیف دہ عذاب دیتے تھے تمہیں وہ. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. تمہاری بیٹے تمہارے زندہ ذبح کر دیے جاتے تھے ان تھے، اور عورتیں تمہاری زندہ رہتی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے وہ تم پر بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑی آزمائش تھی وہ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے پھاڑ دیا تھا. فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات عطا کر دی تھی. وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا تھا آل فرعون کو. وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ سب کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، تم دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا گیا تھا. ہم نے لیا تھا 40 راتوں کا وعدہ. وعدنا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، موسیٰ کے پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا لیا تھا. وانتم ظالمون، تمہارا طرز عمل تو ظلم والا تھا، تم تو زیادتیاں کرتے رہے. میں نے اپنے فضل و کرم کو بتایا جا رہا ہے اور ان کی زیادتیوں کو بتایا. ثم عفونا عنکم، پھر بھی بخش دیا ہم نے تمہیں. من بعد ذالک لعلکم تشکرون. وآتینا موسیٰ الکتاب، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ کو کتاب عطا کی ہم نے. والفرقان، اور فرقان عطا کیا، حق ادھر باطل ادھر. لعلکم تہتدون. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا انکم ظلمتم انفسکم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. باتخاذکم العجل، بچڑے کو اپنا کر تم نے ظلم کیا ہے. فتوبوا الی بارئکم،
تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی اناؤں کو مار ڈالو اپنی اناؤں کو، قتل کرو انہیں اپنی اناؤں کو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ اپنی اناؤں کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِكُمْ، تمہارے پروردگار کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، وہ تم پر مہربانی فرمائے گا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو، یا موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور تمہیں ایک صاعقہ نے آ کے پکڑا، بجلی کوندا ایک جھٹکے سے پڑنے والا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر تمہارے اس حالت سے ہم نے موت سے تمہیں اٹھایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پاک چیزیں سے کھاؤ. وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پر زیادتی نہیں کی، یہ سب کچھ کام کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا انہوں نے. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ پیو، حَيْثُ شِئْتُمْ، جیسے چاہو، راغتاً، کھلے ڈلے. وَادْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہوتے ہوئے، جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے، حکم ہے اللہ کا، جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ نغفر لکم خطایا، یہ کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، تمہاری خطائیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو انہیں کہا گیا تھا ظالموں نے وہ الفاظ ہی بدل ڈالے. یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے لفظوں کو بدلنا نہیں بدلا جا سکتا، ان کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ان کا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم نے پھر ڈانٹ اتاری ان پر جنہوں نے یہ کیا تھا. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس فسق کے بسبب جو وہ کر رہے تھے، آسمان سے ہم نے ان پر سزا نازل کی تھی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب یاد کرو اس وقت وہ جب موسیٰ نے استسقا دعا طلب کی تھی، اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تھا، لے قوم ہی، اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے انہیں کہا پتھر پر اپنے عصا مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑے اس سے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنا اپنا پانی کا گھاٹ پتہ کر لیا تھا کہ یہ سے یہاں سے ملنا، یہاں سے ملنا. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کے رزق جو اللہ نے دیا ہے اسے کھاؤ پیو، فساد مت پھیلاؤ.
اللہ نے جو رزق دیا ہے اس پہ قناعت کرو، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس پہ قناعت کرو، فساد مت پھیلاؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہمیں ایک کھانے پہ گزارا نہیں چلے گا، نہیں رہ سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو اپنے پروردگار سے کہے کہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں وہ ہمیں ملیں، من بقلہا، ترکاری ہے، ساگ، کس ساگ، ککڑی، فوم، گندم، عدس، دال، بصل، پیاز، یہ چیزیں۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون بالذی هو ادنی، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اچھی چیزوں کو تم ادنی چیزوں سے بدلتے ہو۔ اچھی چیزیں آ جاتی ہیں نا تو ان کی جگہ پر بری چیزوں کو لانا یا گھٹیا چیزوں کی طرف لانا۔ میں امرزار میں یہی درس قرآن کا سلسلہ تھا، وہاں میرے دوستوں نے کہا تو میں دیتا تھا، انہیں میں نے کہا تھا، میں نے کہا ایک بات ذہن میں رکھنا، میں داستانیں نہیں سناؤں گا، میں قصے کہانیاں نہیں سناؤں گا، خدا کی قسم آپ یقین مانیں، یہ بات ان سے میں نے کہی اور یہ ثابت ہوا۔ میں نے انہیں کہا قرآن مجید سنتے سنتے تم اکتا گئے ہو، اور وہ واقعتاً اکتا گئے تھے، اکتا گئے تھے۔ انہوں نے ایک مولوی صاحب کو لیا جو مطلب میرے علم کے مطابق میں جو کچھ جانتا ہوں وہ صحیح طور سے قرآن مجید کو سمجھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ ایک دو دفعہ میں نے انہیں نشاندہی کی کہ حضرت یہ مطلب نہیں ہے یہاں، لیکن وہ داستانیں سنا دیتے ہیں، وہ خوش ہیں۔ یہ ایک ماحول ہے ایسا کہ ہمیشہ اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز پر آ کر ٹھہرنا، یار یہ کون سا عقل مندی ہے؟ خدا کا کلام ہے، تم خدا کے کلام کو سمجھو نا۔ میں پہلے بھی بلکہ عبداللہ سعید صاحب سے تو زیادہ تفصیل سے بات ہوئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا، جبریل لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے آیا ہے، جبریل نے کوئی اس میں مداخلت نہیں کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جیسے آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانتداری کے ساتھ ایز اٹ از امت کے حوالے فرما دیا۔ یہ ہے اصل چیز۔ جیسے ہی کوئی بندہ ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایک اور میڈیم ایڈ ہو جاتا ہے اس میں۔ پہلے تو جیسے آیا تھا اسی طرح تم تک پہنچا، اب ایز اٹ از نہیں پہنچ رہا، جیسے آیا تھا اس طرح سے نہیں پہنچ رہا، اب بیچ میں ایک اور مداخلت ہوئی ہے، اور وہ بھی خطرناک مداخلت کہ اسے ریفارم کیا گیا ہے، ریفارم کیا گیا، اسے دوبارہ نئی شکل دی گئی ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس وجہ سے کہ میں اور آپ ہم عربی نہیں جانتے، ہمیں حق پہنچتا ہے، ہمیں یہ حق حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ مسلمان کے دل میں کس نے بٹھایا ہے کہ اگر قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا نہیں جانتا تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر! مسلمان اس پر مطمئن کہاں سے ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ یہ جو مارکیٹ میں جن کے تراجم بکتے ہیں ان لوگوں نے مسلمان کو اس حالت میں لا کھڑا کیا ہے۔ کہ اگر قرآن مجید تمہیں پڑھنا سمجھنا نہیں آتا، عربی پڑھنی سمجھنے نہیں آتی، تو ہم اسے ریفارم کر دیتے ہیں نا، دے دیتے ہیں تمہیں ایک اور زبان میں دے دیتے ہیں۔
والظالموں، خدا کی طرف سے جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کو بدلنا، ان کلمات کو بدلنا، ان کی جگہ پر نئے کلمات لا کھڑا کرنا تمہارے خیال میں کوئی آسان کام ہے؟ لیکن بہرحال اس کے بغیر چارہ نہیں، گزارا نہیں. کس کے بغیر چارہ گزارا نہیں ہے؟ کس کے بغیر چارہ گزارا نہیں ہے؟ اس کے بغیر یا اس کے بغیر؟ اس لیے خدا را کوشش کرو کہ درمیان سے اس مداخلت کو ہٹاؤ. درمیان کے اس میڈیم کو جب تک ہٹاؤ گے نہیں، خدا کا نور تم تک اپنی اصلی حالت میں نہیں پہنچے گا. مت سمجھو کہ یہ انسان کا کلام ہے کہ اگر دوسرے لفظوں میں بیان ہو جائے گا تو یہ برقرار رہے گا. یہ خدا کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. کلام اللہ کو انسانی کلام میں بدلنا الوہیت کو انسانیت میں بدلنا ہے. اور یہ اتنی ہی بڑا جرم ہے جیسے انسانیت کو الوہیت بنا دیں. کسی بندے کو خدا بنا دینا اور خدا کو بندہ بنا دینا ایک جیسا جرم ہے. اس لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر ان حضرات کے جنہوں نے اس معاملے میں پہلے مجھ سے میں نے خدمت میں گزارش کی تھی کہ قبل اس کے کہ آپ مجھے اس سیٹ پہ بٹھائیں، پہلے آپ میری یہ بات سن لیں کہ میں آپ سے عرض کیا کرنا چاہتا ہوں. درمیان میں خضر یاسین اگر یہ مداخلت کر رہا ہے، ہٹاؤ خضر یاسین کو ایک طرف. وہ ایک نیا میڈیم بیچ میں آ جائے گا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جبرائیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اللہ کی طرف سے میڈیم تھا اس نے ایز اٹ از پہنچایا. اب جو نئے میڈیم تم نے ایڈ کیے ہیں ان کا نتیجہ تم نے دیکھا کہ امت نے 72 فرقے تو کہہ رہے ہیں نا، یہ تو 372 ہیں. 72 کہاں ہیں؟ 72 فرقوں کا تو نام ہے. یہ درمیان میں جو درمیان کا میڈیم ہے، یہ سارا فساد اس کی وجہ سے آیا ہے. اور اس امت نے، امت بطور امت نے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ تھاما ہوتا نا، آج قرآن مجید پر آپ یہ بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے. امت کا جوہر کسی نہ کسی درجے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد تمہارے اندر زندہ رہتا ہے، وہ فنا نہیں ہوتا. اس پر زنگ چڑھ جاتی ہے اور وہ پھر جتنا چڑھتی چلی جاتی ہے وہ خدا معاف کرے. اہبطوا مصر، میں چل رہا ہوں، ٹھیک ہے اب جاؤ شہر میں. شہر میں آنے کے بعد شہر کی مجبوریاں بہت مختلف ہوتی ہیں، پتہ ہے نا آپ کو. ایک بار شہر میں آ جاؤ، جو میرے آباب دیہات سے یہاں شہر میں آئے ہوئے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں اس بات کو. شہروں میں ایک دفعہ آ جائے بندہ تو یہ ایک ایسی گمر گیری ہے جو انسان کو نکلنے نہیں دیتی. یہاں کوئی اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے اب یہ آزادی کی زندگی بسر کر رہے تھے نا، تم کھا پی رہے تھے، اللہ کی طرف سے آ رہا تھا. اہبطوا مصر، جاؤ اب شہر کی طرف. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو مانگ رہے ہو وہ تو مل جائے گا وہاں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، مسکنت اور ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، پھر مسلط کر دی گئی. اللہ نے فرمایا تھا اس پہ قناعت نہیں کرنی تھی نا، اس پہ نہیں رکنا تھا نا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب وہ خرید کر لائے تھے. وباؤوا بغضب من اللہ، ذالک بانہم، یہ اس لیے تھا کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور جو انبیاء آتے تھے انہیں ناجائز قتل کر دیتے تھے.
ناجائز قتل کر دیتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس حوالے سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور حد سے بڑھے تھے. صدق اللہ مولانا العظیم.